رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جب گھر میں آیا کرے تو گھر والوں کو سلام کیا کرے، اس سلام سے تجھ پر اور تیرے گھر والوں پر برکت نازل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو نہ ہم ہدایت پاتے، نہ صدقہ دیتے اور نہ ہی نماز پڑھتے۔ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قرض لینے پر پرہیز کرو، کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا کے 10 حصے ہیں، 9 حصے عورتوں میں ہیں اور 1 حصہ مردوں میں ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھروں میں بہترین گھر کون سا ہے؟ گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ سلوک اچھا ہو، وہ گھر سب سے بہترین گھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ فرمانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ جمعہ مبارک۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعہ کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت سے قیامت کے دن سب سے زیادہ فیض یاب وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ شخصیت حضرت عمر بن عاص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہ۔ فرمانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلایا کرو اور یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور میزبان کے گناہ لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کی زمین میں سے کچھ ناحق لے لیا ہو تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کے اندر ڈھسایا جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، میں جنت کی کوشش میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ قرآن کی خوبصورتی۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ نمبر 1، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کو بھول جانا۔ نمبر 3، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں اپنے گھروں میں اکثر قرآن مجید پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چہرے پر نور صرف 4 عادتوں سے آتا ہے۔ نمبر 1، حلال رزق کھانے سے۔ نمبر 2، نماز ادا کرنے سے۔ نمبر 3، یتیموں پر شفقت کرنے سے۔ نمبر 4، ہمیشہ سچ بولنے سے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، 7 زمین آسمان کی ہر چیز، چرند پرند، شجر حجر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ توبہ کرتے رہا کرو، زندگی کب ختم ہو جائے گی کوئی نہیں جانتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کی برکت، بند تالے کھل جاتے ہیں، تنگی دور ہو جاتی ہے، اللہ عز و جل راضی ہو جاتے ہیں، حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم بھی آخرت کی وہ مشکلات جان جاتے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے غم سوچ سمجھ کر بتائیں، کیونکہ اس دنیا میں ہم درد کم اور سر درد زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق انسان کی تلاش میں رہتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق بندے کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح موت انسان کو ڈھونڈتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا غفارو، نماز جمعہ کے بعد جو شخص یہ اسم اعظم کو 100 مرتبہ پڑھے تو مقبولوں میں شامل ہوگا اور تنگی ختم ہوگی، بے حساب رزق ملے گا۔ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس کے لیے یہ پڑھا گیا اس کے لیے بھی مغفرت فرما دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نہ ہو لے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سوروں کو قتل کر دیں گے اور جزیے قبول نہیں کریں گے۔ اس دور میں مال و دولت کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجوے نہ باندھے جائیں، یعنی سفر نہ کیا جائے۔
ایک مسجد حرام، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور تیسری مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا اور عورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مار کر یعنی تالی بجا کر امام کو اطلاع دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کہیں تو جھوٹ کہیں، امانت دی گئی تو اس نے اس میں خیانت کی، اور وعدہ کیا تو اسے پورا نہیں کیا۔